شجاع الدین شیخ صاحب تنظیم اسلامی کب جوائن کی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے کیسے تعلق ہوا؟ تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب، ان حضرات سے استفادہ رہا۔ تنظیم اسلامی کا تو ایک نظام ہے، درس کی ہر ایک کو اجازت نہیں دیتے، آپ کیسے اس اسٹیج تک پہنچے؟ وہی ڈاکٹر اسرار والا انداز ہے آپ کا۔ تنظیم اسلامی ابھی کیا اس کا موٹیو ہے، ہدف کیا ہے؟ خواتین میں آپ کے درس کے الگ سلسلے ہوتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بڑا جاندار کلپ ہے 2018 کہ جب تک کوئی جوتا لے کر نہیں آئے گا بات نہیں مانتے، توڑ پھوڑ اپنے بھائیوں کی گاڑیاں چلانا یہ قطع نہیں ہے۔ پشاور کوئٹہ کا ماحول بہت اچھا ہے پردے کے لحاظ سے، لیکن ان کی جو ینگ جنریشن خراب ہو رہی ہے نا کو ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے، تو لڑکوں کو لاتے کیسے ہیں، حجم کیسے بڑھاتے ہیں؟ بہرحال تبلیغی جماعت کے بھائیوں اور ساتھیوں کی بڑی محنت ہے، اور پھر ان کی خوشی غمی میں شرکت کرنا اصل چیز یہ ہے کہ اصل میں عورت کی اصل ذمہ داری تو اس کے گھر کی، اس کی جنت تو اس کے شوہر کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ اور امام حنیفہ کا بھی یہی رائے تھی کہ خواتین کو مسجدوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بعض علماء وہ بھی تھوڑے سے بدگمان رہتے ہیں تنظیم اسلامی سے، اور یعنی مدارس پر اعتماد تو نہیں ختم ہو جاتا؟ اللہ وہ پٹھان آدمی ہو رہا، خانہ خراب۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے دروس کراتے تھے نیو ٹاؤن کے اندر، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ مفتی نظام الدین شاملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا گہرا رابطہ تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف دارالعلوم کورنگی سے اور نیو ٹاؤن سے جامعہ بنوریہ سے ماضی میں فتاوی دیے گئے تھے۔ آج کوئی فتویٰ ویب سائٹس پر ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر بھی آپ کا کوئی سلسلہ ہے؟ میں کسی مجلس میں ہوں اور شادیوں کی بات نہ ہو، ایسا اب تک ہوا نہیں ہے۔ صحیح ہے، مجھے پتا تھا آپ نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ آج ہم نے ملک کی ایک مشہور معروف شخصیت جناب شجاع الدین شیخ صاحب کو دعوت دی ہے، ان کو انوائٹ کیا ہے۔ میں جب یہاں آیا ہوں نارتھ کراچی میں، 10-15 سال پرانی بات ہے، نوجوان لڑکے آ کے بتایا کرتے تھے کہ بھائی مفتی صاحب ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، شجاع الدین شیخ صاحب کے پیچھے بڑا مزیدار بیان ہوتا ہے اور بہت معلومات ملتی ہیں۔ مجھے کہتے تھے آپ بھی اسی طرز پہ بیان کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ میں اس طرز پہ میں نے کیا نہیں کیا یہ تو الگ بات ہے، لیکن میرے دل میں ان سے ایک محبت بیٹھ گئی تھی کہ ماشاءاللہ ایک مؤثر کام کر رہے ہیں۔ پھر میں نے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ تنظیم اسلامی کے ہیں، اور جناب شجاع الدین شیخ صاحب آگے چلے اور تنظیم کو مزید ترقی دی انہوں نے، اور بے حیائی کے خلاف ان کا کام، سود کے خلاف ان کا کام، جہاں بھی آپ کو فیمنزم نظر آئے گا یا بے حیائی اچھے نعروں کے ساتھ، اچھے لیول کے ساتھ، جہاں بھی آپ ملک میں دیکھیں گے بے حیائی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں آپ کو الحمدللہ شجاع الدین شیخ صاحب کی محنتیں نظر آئیں گی۔ اس کے خلاف، سود کے خلاف بھی بہت بڑا کردار ہے۔ تو میں حضرت کا انٹرویو میں حضرت سے پہلے خود کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں، بچپن سے لے کے اب تک تھوڑا مختصر، اتنا ٹائم نہ لگے کہ جتنا بچپن سے اب تک اس عمر تک پہنچنے میں ٹائم لگا ہے اس انٹروڈکشن میں۔ تنظیم اسلامی کب جوائن کی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے کیسے تعلق ہوا، CA کیا ہوا ہے، اور ایجوکیشن سے متعلق آپ کچھ معلومات دینا چاہیں، آئے کیسے اس طرف، آپ داڑھی کب رکھی آپ نے؟ اچھا ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن مفتی صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے جب اپنے تنظیمی ساتھیوں سے بھی بات کی کہ مفتی صاحب نے انوائٹ کیا ہے، تو بہرحال آپ کی محبت ہے اور آنا ہمارا فرض بنتا تھا، لیکن جس کھلے دل سے آپ نے ماشاءاللہ وقت دیا ہے، اور ابھی فوراً ہی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر تنظیم اسلامی کا بھی، تو بہرحال یہ آپ کی وسعت قلبی بھی اور آپ کی ہم سے محبت کا اظہار بھی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر جو رہائش رہی ہے وہ بنس روڈ کے علاقے میں، ہمارے وہ ویورز جو ملک سے باہر رہتے ہیں وہ ویسے واقف ہیں، کراچی کا ایک پرانا علاقہ ہے، اور یہیں پہ براٹ اپ ہوا، اور کامرس کی ہی لائن میں زیادہ تعلیم حاصل کی، بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں رہے، اور پاکستان کی معروف فرم ہے اے فرگوسن کمپنی جو لیڈنگ فرم ہے، وہاں سے آڈر ٹریننگ کمپلیٹ کی تھی، ساتھ ہی ایم اسلامیات بھی کراچی یونیورسٹی سے موقع رہا، اور الحمدللہ اسکول میں 1-2 اساتذہ ملے تھے جنہوں نے کچھ عربی سیکھنے پہ توجہ دلائی، پھر بچپن میں 1-2 اساتذہ ایسے محلے میں ملے کہ جن سے استفادہ رہا، پھر ہمارے بعض علماء کرام، میں چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر یہاں پر ہو کہ کالج لائف میں مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب، ان حضرات سے استفادہ رہا، مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو دورہ تفسیر ہوتا ہے ماہ شعبان رمضان، وہ بھی کالج لائف میں موقع رہا، ڈاکٹر اسرار صاحب کو 1991-92 سے سننا شروع کیا، اور 1998 میں باقاعدہ جو ہے وہ تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کی تھی الحمدللہ۔ صحیح، 1998 میں؟ جی جی جی، ٹھیک ٹھیک۔ تو داڑھی شروع سے ہی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، یعنی کبھی صاف کرنے کا موقع نہیں ہوا الحمدللہ، شروع دن سے ہی۔ والد صاحب ہمارے، یہ بھی ذکر اچھا ہے کہ مناسب ہو جائے کہ آ جائے، والد صاحب ہمارے پاکستان کسٹمز میں تھے، اور دادا بھی پاکستان کسٹمز میں تھے، لیکن الحمدللہ اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے کہ انتہائی درجے کے ایماندار، انتہائی درجے کے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے دین کی طرف آنے کی توفیق دی، اس میں ایک بہت بڑا حصہ ان کی تربیت کا اور ان کے رزق حلال کا بھی جو ہمارے وجود میں گئے۔
محلے میں ایک ہمارے استاد رہے جو جماعت اسلامی سے منسلک تھے. البتہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ وہ جو ہمارے جام شوروں کے بڑے بزرگ گزرے ہیں, نام ابھی مجھے یاد آ جائے کہ اندر کرتا ہوں, ان کے ہاتھ پر وہ بیعت بھی تھے, تو تصوف کے حلقے میں سے بھی جڑے ہوئے تھے اور جماعت اسلامی سے بھی جڑے ہوئے تھے. کچھ ان سے انسپریشن ملی, کچھ اساتذہ سے اسکول میں انسپریشن ملی, اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سننے کا موقع رہا. مفتی نظام الدین شامزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محلے میں درس کرتے تھے, تو 10 سال الحمدللہ ان کے دروس میں بھی شرکت کا موقع رہا. تو وہ علماء سے استفادہ, اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے استفادہ, اور پھر ہوتے ہوتے 1998 میں شمولیت کا معاملہ, اور داڑھی پہلے دن سے الحمدللہ. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس آنے کے بعد پھر تنظیم اسلامی کا تو ایک نظام ہے, درس کی ہر ایک کو اجازت نہیں دیتے وہ, تو آپ کیسے اس اسٹیج تک پہنچے؟ کیا وجوہات تھیں کہ آپ کے بھی درس حوالے کیا گیا, کوئی ٹیسٹ لیا گیا آپ کا, کوئی امتحان لیا گیا؟ اچھی بات ہے کیونکہ آپ کے پلیٹ فارم سے اگر یہ بات جائے تو ہمارے بہت سے حضرات جو علماء کرام ہیں ان کے لیے بھی اطمینان کا باعث ہوگی بات کہ تنظیم اسلامی میں ہر ایک کو درس دینے کی اجازت نہیں ہے. کچھ بنیادی معیارات ہیں. ایک تو تنظیم میں جو شخص شامل ہوتا ہے تو اس کو کچھ معیارات سے گزرنا ہوتا ہے, پھر وہ ایک اصطلاح ہم ملتزم کی استعمال کرتے ہیں, یہ ذرا پکا ہو گیا ہے سینئر, تو وہ معیارات پورے کرے گا تو وہ مدرس کی سطح پر آ سکتا ہے. نمبر 2, تجوید کا ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے, کم سے کم لحن جلی کی غلطیاں نہ ہوں. پاکستان میں کہیں بھی ہو مقامی سطح پر وہ ٹیسٹ دے گا, ایک قاری صاحب جو اچھے قاری ہوں گے وہ ٹیسٹ دیں گے, لیکن مرکز کے پھر بڑے قاری صاحب اس کو اوکے کریں گے. اگر وہ ٹیسٹ پاس نہیں ہے تو وہ درس نہیں دے سکتا, پڑھ کر سنا دے تعلیم کی طرح لیکن درس نہیں دے سکتا وہ. نمبر 3, عربی گرامر کا ٹیسٹ, یعنی بنیادی عربی گرامر اتنا کہ ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑی سہولت بھی ہو اور بلنڈر نہ ہو اس کے اندر, تو وہ عربی گرامر کا ٹیسٹ بھی مرکز اس کا پیپر جاتا ہے پورے پاکستان میں, جہاں بھی کوئی شخص ہو وہ پاس کرے گا, 80% مارکس لے گا تو وہ درس کی مسند پر بیٹھے گا. نمبر 4, پھر ہمارے یہاں سالانہ مدرسین کی تربیتی نشستیں ہوتی ہیں جن میں فہم قرآن کے حوالے سے آداب, تفسیر ہم تو نہیں کرتے لیکن تفسیر کے حوالے سے اصولی باتوں کا پتہ ہونا, پھر اصول تفسیر بنیادی, اصول حدیث بنیادی, اسی طرح معروف تفاسیر کا تعارف, کہاں کہاں احتیاط کرنی ہے, تفسیر برائے سے اجتناب کرنا, بہت سارے پہلو کے اعتبار سے سالانہ مدرسین کے لیے نشستیں بھی ہوتی ہیں. تو جو ان سب سے گزرے گا وہ درس کی مسند پر بیٹھ سکتا ہے, اور جو ان سے نہیں گزرے گا وہ کوئی تعلیم کے طور پر ڈاکٹر صاحب کی کتاب یا ان کا بیان القرآن پبلشڈ ہے وہ اس پڑھ کر سنا دے. درس کی اجازت کے لیے ان معیارات سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. تو جب اگر میرے بھی حوالے کیا گیا, الحمدللہ جیسے ہی شامل ہوئے ذمہ داری مل گئی تھی, کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ بچپن سے تجوید کا معاملہ بہتر تھا. پھر ہاں ہمارے رجوع القرآن کورسز ہوتے ہیں قرآن اکیڈمیز کے تحت بھی, جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے قائم کی, اور وہاں باقاعدہ 10 مہینے کا ایک کورس ہوتا ہے جن میں چیزوں سے ویسے ہی گزار دیا جاتا ہے. تو وہ کورس بھی کیا ہوا تھا الحمدللہ, تو معیارات پورے تھے. تو ڈے 1 سے جب تنظیم میں شامل ہوئے تو تدریس کی ذمہ داری مل گئی تھی الحمدللہ. ماشاء اللہ, صحیح. اچھا, ڈاکٹر صاحب جو تھے جب وہ درس دیا کرتے تھے ان کا لب و لہجہ بڑا جاندار ہوتا تھا, ڈرانے والا. میرے پاس بھی کچھ لوگوں کے فون آئے تھے جو ڈرے ہوئے تھے کافی, نا زیادہ ڈر گئے, جہنم کا خوف ان پہ بہت زیادہ مسلط ہو گیا تھا. ایسے بھی لوگ ہیں, تو ان کو ہم نے تھوڑا سا ٹھنڈا کیا. تو آپ کا کیا انداز ہے؟ وہی ڈاکٹر اسرار والا انداز ہے آپ کا؟ یہ تو آپ بتائیں گے یا جن کے فون آپ کے پاس آ رہے ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا آپ کو. بہرحال سچی بات یہ ہے کہ ایک وہ شخص کے جو امت کا درد رکھتا ہو اور معاشرے میں جو بگاڑ ہے اور بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے, اس کو دیکھ کر جو کڑن پیدا ہوتی تو وہ ریفلیکشن ان کے چہرے پر ان کی گفتگو میں آتا تھا. لیکن بہت سے لوگ شاید واقف ہوں گے کہ جو لوگ پرسنلی ڈاکٹر صاحب سے ملتے تھے, جیسے ہمیں موقع ملتا رہا, تو بالکل چینج پرسنالٹی تھی. وہ گفتگو بھی کرتے تھے, کچھ ہنسی مذاق بھی ہو جاتا تھا, کچھ شائستہ انداز میں لطیفہ گوئی کا معاملہ بھی ہو جاتا تھا, اور وہاں وہ آنکھیں وہ جلال اس طرح کا آپ کو محسوس نہیں ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو امت کا ایک بگاڑ کا معاملہ اور منکرات کے بڑھتے چلے جانے کا معاملہ, اس میں جو کوڑن تھی اس کا اظہار ان کے چہرے پر دکھائی دیتا تھا. ہاں ان میں مزاج تھا, ان کی آنکھوں میں ایک چمک کا معاملہ تھا, چہرے پہ ایک روب دبدبے کا معاملہ تھا. لیکن بہرحال ان کے بعد جو اگلے امیر تھے ہمارے سابقہ امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب, وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ پرسنالٹی. حالانکہ ان کے بیٹے بھی صاحبزادے نمبر 2 وہ ہیں, لیکن انتہائی شفقت کا, نرمی کا معاملہ, چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ, درس میں بھی دھیما پن, کیونکہ ذرا ان کو گلے کے بھی مسائل رہے, وارث کا بھی معاملہ رہا, تو آل ٹوگیدر بالکل ڈفرینٹ. جب اگر پچھلا امیر ہی پہلے امیر کے مزاج کے مقابلے میں ذرا دوسرے مزاج میں نظر آ رہا ہے, تو اس کا عین امکان ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں کے اندر مزاج مختلف آپ کو ملیں گے. تو کوشش تو ہوتی ہے کہ بشارت اور انذار دونوں پہلو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں. باقی وہ ناظرین بتا دیں گے انشاءاللہ کہ کوئی ڈر کا پہلو زیادہ یا بشارت کا پہلو زیادہ ہے. اچھا, تنظیم اسلامی ابھی کیا اس کا موٹیو ہے, ہدف کیا ہے؟ سیاست میں بھی ارادہ ہے آگے چل کے جانے کا, یا تنظیم اسلامی سپورٹ کرتی ہے کسی سیاسی جماعت کو؟ جیسے جتنی بھی ہماری دینی جماعتیں ہیں, بعض سیاست میں نہیں بھی ہیں لیکن ان میں اندر ایک آواز چل رہی ہوتی, بھائی اس دفعہ ٹھپا وہاں لگانا ہے جا کے, ٹھیک ہے نا. تو مدارس میں بھی یہ آواز چل رہی ہوتی ہے اندر ہی اندر کہ بھائی اس دفعہ ووٹ فلاں کو دینا ہے. اسکولوں میں بھی, کالج, ہر آدمی, یعنی ہر ایک ادارے کا آفیشلی اگرچہ کوئی ایسا ہدف نہ ہو لیکن اندرون خانہ یہ سب چل رہا ہوتا ہے. تو آپ لوگ کی طرف سے بھی ایسا کچھ ہے کہ جو تنظیم میں ہوگا تو وہ
امیر کی طرف سے ان کو کوئی ہدایت دی جاتی ہے ان کو کس کو ووٹ دینا ہے، کس جماعت کو سپورٹ کرنا ہے؟ جزاک اللہ خیر. اس میں کافی پہلو بنتے ہیں، میں مختصر عرض کرتا ہوں. جہاں تک ہدف کا تعلق ہے، دیکھیے ایک فرد کا معاملہ، تو فرد کا نصب العین تو ہے رضا الہی اور اخروی نجات، یہ ہے سب سے بنیادی مسئلہ. ورنہ بعض اوقات اجتماعیتوں کے اہداف میں فرد بیچارہ کھو جاتا ہے اور آخرت کھوٹی ہو جاتی، اللہ محفوظ رکھے. تو یہ ہمارے تحریر شدہ بات ہے ہمارے لٹریچر کے اندر. فرد کا نصب العین تو ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی کامیابی، جس کے لیے دینی فرائض کو ادا کرنا ہے، جس کے لیے اجتماعیت میں اس کو آنا چاہیے. اجتماعیت جو قائم کی گئی تنظیم اسلامی، اس کا ہدف اجتماعی طور پر کیا ہے؟ اقامت دین کی جد و جہد کرنا، جو نبی اکرم علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد امت کی ذمہ داری ہے. جہاں تک مروجہ سیاست کا تعلق ہے یا انتخابی سیاست کا راستہ ہے، ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، لیکن ہم سیاسی گفتگو بھی کرتے ہیں، یعنی تبصرے، ملک کے حالات پر کلام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے بیانات تو آج بھی لوگ ماشاءاللہ سن رہے ہیں اس اعتبار سے. تو سیاست میں تو ہم اس معنی میں ضرور ہیں کہ سیاست کا درست ہونا، ملک کا انتظام درست ہونا، اس پر رائے رکھتے ہیں، آراء دیتے ہیں، حکمرانوں تک بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم کیا انتخابی سیاست میں شامل ہیں؟ ہم اس میں شامل نہیں. اور آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ جیسے ہمارے بعض دینی طبقات یا جماعتیں ہیں جو براہ راست انوالو نہیں، لیکن اندر ہی اندر یعنی کسی نہ کسی کے لیے حمایت کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ اندر کا معاملہ ہم پازیٹیو کہہ رہے ہیں. تو ہمارے بھی اصولی بات یہ طے ہے کہ ہم ایز اے جماعت انتخابی سیاست سے گریز کرتے ہیں، اور ہمارا پورا یعنی تو 75 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ اس راستے سے نظام چل سکتا ہے، بدل نہیں سکتا. البتہ ہمارے یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر ہمارا تنظیم کا کوئی رفیق کسی کو ووٹ دینا چاہتا ہے تو کم سے کم چند بنیادی باتوں کو سامنے رکھے. نمبر 1، وہ جماعت ایسی نہ ہو جس کے منشور میں خلاف اسلام کوئی بات شامل ہو. اور نمبر 2، جس شخص کو وہ فرد واحد کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ ظاہری اعتبار سے کم از کم کبائر میں مبتلا نہ ہو. اگر یہ 2 شرائط پوری ہوتی ہیں اور کسی کا بڑا دل چاہ رہا ہے تو جا کر وہ ووٹ دے سکتا ہے. یہ ہمارے اصولی طور پر طے شدہ تنظیم کی پالیسی ہے ووٹ دینے کے اعتبار سے. لیکن ہم اجتماعی سطح پر کسی اجتماعیت کی براہ راست حمایت نہیں کرتے. ہاں، ایک موقع آیا جنرل مشرف کے دور میں، جب تمام دینی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی اور MMA کا معاملہ بن گیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے تو اپنے دروس کے بعد جماعت اسلامی کے لوگوں کو کہا بھائی آؤ تقریر کرو. گو کہ میرا یہ پورا یقین ہے کہ اس انتخابی سیاست کے راستے سے نظام نہیں بدلے گا، چہرے بدلیں گے، لیکن چلے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل الحدیث ہوں، ان کے ووٹ بھی بڑھ جاتے ہیں نا مسلک کی بنیاد پر. اگر ایک جگہ جمع ہو گئے تو چلو بھائی ہم اپنا وزن آپ کی وزن میں ڈالتے ہیں. لیکن اس وقت جتنی سیٹیں ملی مفتی صاحب، اس کے بعد اب کبھی امکان نہیں ہے. اور اس وقت جو کچھ مشرف کے دور میں ہوا شریعت کے حوالے سے، دین اسلام کے تعلق سے رسوائی کا معاملہ، وہ بھی بہرحال تاریخ کا ہمارے سامنے حصہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا ایک جو تنظیم کے جو ایک اچھا کام ہے نا، میں اکثر بیانات میں اس کا ذکر کرتا ہوں، چونکہ یہ موقع پھر مجھے بھی شاید اس طرح سے بتانے کا نہ ملے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے نا کہ حق اور باطل کا تمہیں اندازہ نہ ہو تو باطل کے تیروں کا رخ دیکھ لو کس طرف ہے. اس وقت سب سے زیادہ اسلام دشمن قوتیں 2 چیزوں کو فوکس کر رہی ہیں. ایک، نظام سودی ہو، کیونکہ اس سے پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں جا رہا ہے تاکہ ہم ان کے غلام بنے رہیں معاشی لحاظ سے. اور دوسرا، بے حیائی، تاکہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو. ان کو میرا خیال ہے شاید آپ بھی اتفاق کریں، آپ کی تو ٹریولنگ بھی باہر بہت ہوئی ہے، کہ ان کو ہماری نماز سے، حج سے، ان چیزوں سے اتنا مسئلہ ان کو ہے نہیں. نہ روزے سے ہے کہ روزہ رکھیں. حج بھی اگر ہم کرتے ہیں تو پروڈکٹ انہی کی بکتی ہے وہاں، ساری ملٹی نیشنل کا، حتیٰ کہ چکن بھی ہم کھا رہے ہیں تو انہی کی کھا رہے ہیں، جو خالصتاً حلال حرام کا مسئلہ ہے. تو میری بھی یہی رائے ہے، میں اس پہ بولتا رہتا ہوں کہ بے حیائی اور سود. تو آپ لوگوں سے مجھے ایک تھوڑی سی عقیدت اس لیے بھی ہے کہ ان 2 چیزوں پہ آپ کا ہر جگہ کام نظر آتا ہے، سود پہ اور بے حیائی پہ. یہ یعنی صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، جتنا بھی آپ سائن بورڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی تقریروں میں تذکرہ ملتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کوئی مؤثر کام کیسے کیا جائے؟ بے حیائی کے خلاف آپ کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، کیسے سمجھاتے ہیں؟ خواتین میں آپ کے درس کے الگ سلسلے ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے ترغیب دیتے ہیں آپ؟ پہلے تو 2-3 باتوں کی وضاحت ہو جائے. یہ بہت اہم گوشوں پر آپ نے توجہ دلائی، یعنی معاشرت کی سطح پر یہ بے حیائی کے خلاف کام کرنا، معیشت کی سطح پر سود کے خلاف کام کرنا، اور سیاست کی سطح پر سیکولرزم کے خلاف جو ہے وہ محنت کرنا. یہ 3 بڑے ہمارے اجتماعی گوشے ہیں، اور تنظیم طے شدہ بات ہے کہ ہر 3 مہینے پر ہم پورے پاکستان میں چھوٹی چھوٹی سطح پر بھی، اس کو ہم کہتے ہیں منکرات آگاہی مہم. آپ گلی محلوں میں کبھی ساتھیوں کو دیکھیں گے گفتگو کر رہے ہیں، ہینڈ بل تقسیم کر رہے ہیں، بروشرز بانٹ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، کہ مستقل ان ٹاپکس کو لائیو رکھا جائے. تو ہر 3 مہینے پر ہمارے طے شدہ ہے کسی ایک گوشہ، معیشت کا ہوگا، معاشرت کا ہوگا، سیاست کا ہوگا، اس میں جو منکرات ہیں ان کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی جائے. اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کبھی ہم پورے پاکستان کی سطح پر مہمات لے کے چلتے ہیں جن میں سود کے خلاف مہم شامل ہے، بے حیائی کے خلاف جو ہے مہم کا معاملہ شامل ہے. بے حیائی کے خلاف اس پر بھی ہم کلام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مہمات. اور میں عرض کر رہا تھا درمیان میں کہ ہم ججز کو
تمام اسمبلیوں کے ممبران کو، صدر کو، وزیر جو بھی ہو، جس کی بھی حکومت ہو، ان کو بھی سارے لٹریچر بھیجتے ہیں، ان کو بھی ان کی دینی ذمہ داری کی یاد دہانی کی کوشش کراتے ہیں، عوام میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن مفتی صاحب سچی بات یہ ہے کہ کبھی ختم نبوت کی تحریک، جس سال میری پیدائش ہے 1974 کی، یہ جو قادیانیوں کے خلاف فیصلہ آیا، عدالتی کارروائی اپنی جگہ ہوئی، اور اٹارنی جنرل کو ہمارے جید علماء رات کو پوری بریفنگ دیتے تھے، اور پبلک سڑکوں پر ہوتی تھی. جب تک یہ پورا پریشر ہم ڈیولپ نہیں کریں گے منکرات کے خلاف بات ماننے والی ہوں. میں یہاں اس پلیٹ فارم سے اجازت دوں گا آپ سے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بڑا جاندار کلپ ہے 2018 کا، میں نے کافی سنایا پاکستان بھر میں، اور حضرت نے یہ خطاب کیا تھا جب یہ پاکستان کا بیانیہ آیا تھا نا، تو سندھ بھر کے علماء سے خطاب تھا کراچی میں، اور تقریباً 25 منٹ کا حضرت کا خطاب ہے، اور اس میں جو انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس عمر میں بھی جو ان کا میں نے جوش خطابت دیکھا، فرماتے کہ ہم نے آج تک کوئی تحریک کسی منکر کے خلاف چلائی، سامنے علماء موجود، اور کہتے ہیں کہ حکومتوں کو انگریز کے دور سے بات سمجھ آ گئی کہ جب تک کوئی جوتا لے کر نہیں آئے گا بات نہیں مانتے، اور یہ حضرت کے الفاظ ہیں، اور جو جتنا تگڑا جوتا لے کر آئے گا اس کی بات فوراً مانی جائے گی. ہاں، ہم امن کے خلاف کی بات نہیں کرنا چاہتے، اس پریشر ڈالنے کا مطلب توڑ پھوڑ اپنے بھائیوں کی گاڑیاں جلانا یہ قطعاً نہیں ہے، لیکن ایک پبلک پریشر ہونا چاہیے. ملک اسلام کے نام پر لیا، ہاں لوگ بجلی کے لیے، گیس کے لیے، پانی کے لیے اپنے لیڈروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سڑکوں پر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں منکرات کے خاتمے کے لیے اس طرح سڑکوں پر بھی آ کر پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کوئی واقعتاً کام مؤثر انداز سے ہو سکے گا. تو یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم بھی یہی روتے ہیں کہ آج جو ہماری سیاسی تنظیمیں ہیں، شخص واحد کے لیے، شخص واحد کو گرانے کے لیے، اس کو لانے کے لیے بڑی بڑی محنتیں ہو جاتی ہیں. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوں گی، میں اس پہ بحث میں نہیں جا رہا، لیکن کوئی ایک غیر اسلامی قانون بھی ایسا نہیں ہے جس کو ختم کروانے کے لیے کبھی ہماری مذہبی تنظیموں نے بھی کوئی بہت مؤثر کوشش کی ہو لوگوں کو روڈ. میں اس پہ چیخ رہا ہوں کہ یہ جو عدالتی خلا آج کل چل رہا ہے، اس نے فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دی، برباد کر دیا، اور ابھی اگلی نسلوں میں تو بالکل ہی ختم. مجال ہے کسی بڑی سطح پہ اس پہ کوئی آواز اٹھائی گئی ہو. یعنی ہمارا پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے، نہ ممبر سے پہ اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، نہ اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ سوچ رہی ہے. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے، اس پہ بہت مؤثر طریقے سے جو ہے نا احتجاج کی ضرورت ہے. اور ہم دینی اجتماعیتوں کو یعنی اگر کبھی سوئچ پر مہم چلے گی تو ساری دینی تنظیمیں، سارے مسئلہ یہ تو سب کا ہے نا. اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے نا. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ہم تحریک چلانے کے قائل ہیں شریعت کے نفاذ کے لیے، تحریک چلے گی کسی متفق علیہ منکر کے خلاف. کیونکہ صاحب آپ تو ہمارے بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ہمارے معروف پر تو اتفاق ہو نہیں سکتا، نیکی کی لاکھوں توجیہات مل جائیں گی، لیکن منکر پہ اختلاف نہیں ہے. شراب کی بات کر لیں، جوئے کی بات کر لیں، سود کی بات کر لیں، بے حیائی کی بات کر لیں، کسی کا اختلاف نہیں. تو تحریک تو چلے گی کسی متفق علیہ منکر پر. تو ہم آپ نے اشارہ فرما دیا ہے، ہماری دینی سیاسی جماعتیں وہ کھڑی ہوئی ہیں، وہ کس کس کی ٹیم بنی ہے، انتہائی ادب سے عرض کروں، کس کس کو گرانے کے لیے کھڑی ہوئی، کس کس کے لیے دھرنے ہم نے دیے، کس کس کے لیے ہم نے سڑکیں بلاک کی ہیں، کس کس کے لیے ہم نے کنٹینر کھڑے کر دیے. کسی شریعت کے ایک حکم کے نفاذ یا ایک منکر کے خاتمے کے لیے ہم کبھی کھڑے ہوئے. میں سمجھتا ہوں آپ اور میں تو ایک ہی پچ پر ہیں، اس بات کو بڑھانے پہنچانے کی مضبوط احتجاج ہوتے کو ایجوکیشن کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں پشاور کوئٹہ کا ماحول بہت اچھا ہے پردے کے لحاظ سے، لیکن ان کی جو ینگ جنریشن خراب ہو رہی ہے نا کو ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے، تو اگلی نسل میں یہ وہاں یہ حیا اور پردہ کا نہیں رہے گا، تصور ختم ہو جائے گا. اس پہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. آپ لوگ تنظیم میں لڑکوں کو لاتے کیسے ہیں، حجم کیسے بڑھاتے ہیں؟ تبلیغی جماعت والے تو ایک خاص طریقہ ہے ان کا، مسجد میں لے کر آ گئے، دعوت دی گھروں میں جا کے. آپ لوگ کیسے پکڑتے ہیں لڑکوں کو؟ ہاں ویسے آپ نے لڑکوں یہ انورٹڈ قوم اچھا اشارہ کیا. لڑکے تو آج کل آتے نہیں ہیں نا جب تک ان کو کوئی. نہیں میں کہیں اور جا رہا تھا. وہ ایک دفعہ کالج لائف کی بات ہے، گورنمنٹ کامرس کالج میں پڑھتا تھا، تو شاہین کمپلیکس سے ہم بس میں سوار ہوئے، تو اگلے اسٹاپ پر ایک انکل، واقعی انکل تھے. میں نے کہا انکل بیٹھ جائیے. تم کو برا لگ گیا؟ تم انکل ہوں گے، تمہارے ابا انکل ہوں گے، تمہارے دادا انکل ہوں گے، میں جوانوں میں کھڑا رہوں گا. تو آپ کے لڑکوں کو ذرا سا میں لائٹر موڈ میں کہہ رہا تھا کہ وہ انورٹڈ قوما کر لیں. بھارت تبلیغی جماعت کے بھائیوں ساتھیوں کی بڑی محنت ہے، اور کوئی علمی اختلاف ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب میں پبلک فورم پر ہوں گا یا کہیں ڈسکشن اسلام اور کفر کی آ جاتی ہے نا، یا با عمل مسلمان اور بے عمل، تو پھر میں کہتا ہوں یہ قربانی تم دے کے دکھاؤ جو اللہ کے بندے قربانیاں دے رہے ہیں. تو ہمارے دل وسیع ہے بہت سو کے بارے میں. علمی اختلاف یا عملی طریقہ کار کا اختلاف وہ علمی اعتبار سے اپنی جگہ پر رہے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دعوت کیسے دیتے، ہمارے ایک زور تو یہ ہے جو آپ انشاءاللہ اپریشیٹ بھی کریں گے، اور بہت سے دینی طبقات میں ہم اس کو مس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہمارا پہلا زور ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم دیکھتے ہیں دنیا جہاں میں بات ہو رہی ہے گھر والے اگنور ہو رہے ہیں.
تو ہم پہلے کہتے ہیں پہلی ذمہ داری بھائی آپ کی میری اپنی ذات کی اور آپ کی میرے اپنے گھر کی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں پھر اپنے بچوں کو بچیوں کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ کئی مقامات پر اس حوالے سے اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ پورا گھرانہ تنظیم اعتبار سے جڑا ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہم اپنے ہر ساتھی کو یہ کہتے ہیں کہ مدرس ہر کوئی نہیں بنے گا, خطیب ہر کوئی نہیں بنے گا, تنظیمی ذمہ داری پہ شاید ہر کوئی نہیں آ سکے گا, لیکن داعی ہر ایک نے بننا ہے. تو آپ جہاں ہو, آپ آفس کے اندر ہو, کالج کے اندر ہو, یونیورسٹی کے اندر ہو, پروفیشن کے اندر ہو, دعوت کے کام کو جاری رکھنے کی کوشش کرو. اور ایک ایج اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پوری دنیا سن رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ یوٹیوب نے بند بھی کر دیا, پھر بھی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے لوگ سن رہے ہیں. تو ایک ایج یہ ملا ہوا ہے کہ ہر اردو بولنے سمجھنے والا, خواہ بنگلہ دیش میں ہو, ہندوستان میں, پاکستان میں, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, ان کی میجورٹی جو تھوڑا بہت بھی دین سننا چاہتی ہے وہ ڈاکٹر سراج صاحب کو سنتی ہے. اس ایج یا مارجن مل جانے کی وجہ سے ہمیں ذرا گفتگو کرنا نسبتاً تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. لیکن سچی بات تو وہی ہے کہ محنت ہے مستقل, ذاتی رابطہ رکھنے کی کوشش کرنا, پھر دروس میں خود ان کو لانے کی کوشش کرنا, پھر ان کی خوشی غمی میں شرکت کرنا. اصل چیز یہ ہے, یعنی ہم داعی بہت اچھے ہوں شاید, لیکن اگر ہم ایک نصح و خیر خواہی کا جذبہ نہ رکھتے ہوں, ہمدردی کا جذبہ نہ رکھتے ہوں, دوسرے کی خوشی غمی میں شرکت کرنے کی کوشش نہ کرتے ہوں, تو ہم داعی کا ٹیگ تو لگا لیں گے, مؤثر داعی نہیں بن سکیں گے. تو پھر ہم یہ بھی توجہ دلاتے ہیں کہ دوسروں کی خوشی غمی میں شرکت کا معاملہ, ان کے کام آنے کی کوشش کرنا, تو یہ وہ چیز ہے جو بہرحال ہر ایک کے دل کو موہ لینے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو خواتین میں کام کیسے ہے آپ کا؟ ان کو خواتین کو بھی علاقوں کا امیر بنایا جاتا ہے, خواتین کو خواتین کا امیر, یا وہ مردوں ہی کے اسی علاقے کا جو بھی ناظم ہوگا امیر ہوگا اس کے؟ ماشاءاللہ, بالکل. اس معاملے میں یعنی بعض اوقات تو ہمارے بعض دینی حضرات بھی ڈاکٹر سراج صاحب سے کچھ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, یعنی پردے کے معاملات میں. میں نے پردے کا آپ کا نظام دیکھا ہے, الحمدللہ, بہت مرد اور عورت کے سیگریگیشن کے اعتبار سے بہت زیادہ حد تک امکان ہماری کوشش ہے کہ احتیاط ہو. تو بالکل آپ نے جو آخری بات بیان فرمائی کہ عورتوں کا نظم ہم نے بہت ہلکا رکھا ہے. اصل میں عورت کی اصل ذمہ داری تو اس کے گھر کی, اس کی جنت تو اس کے شوہر کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے, اور اولاد صدقہ جاریہ بنے, نور لالا نور والی بات ہے اس کے لیے. تو عورتوں کے نظام کو ہم نے بڑا محدود رکھا, اور ایسی خواتین جن کے تو بچے گود میں یا چھوٹے ہیں بھی, ان کو باہر کی کوئی ذمہ داری ہم دیتے ہی نہیں ہیں. ایسی خواتین جن کی یہ ذمہ داری نسبتاً پوری ہو چکی ہے اور ان کو گھر کی طرف سے اجازت بھی ہے, تو وہ ایک چھوٹے سے علاقے کی سطح پر جو قریب کی خواتین ہیں ان کے ساتھ رابطے کا معاملہ, اور اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو کوئی بیان کا سلسلہ ہو جائے, کوئی تربیت نشست کا معاملہ ہو جائے, اور وہ بھی ایک محدود علاقے کی حد. اگر نیو کراچی کا علاقہ ہے تو یہ کہ یہاں کی خواتین قریب کے یہیں پر ہی رہیں گے, ایسے نہیں کہ بہت دور جانا پڑے گا. تو خواتین کے نظم کو ہم نے ہلکا رکھا اور مردوں کے نظم کے ہی تابع رکھا ہے اس کو. تو وہ درس بھی دیتی ہیں پھر وہ خواتین؟ جو ہم نے عرض کیا تھا کہ جو ہمارے رجوع القرآن کورسز ہوتے ہیں قرآن اکیڈمیز میں, آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ایک دفعہ تشریف لائے تھے, تو اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے خواتین کا سیکشن بھی دکھایا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا وہ سوال کرنے کا انداز بھی ہم نے کیا رکھا ہے. خواتین ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کرتی اساتذہ سے, وہ ان کے پورشن کے اندر ایک پیپر پہ وہ سوال لکھ دیتی ہیں, کیمرہ اس کو کیچ کرتا ہے اور استاد کے سامنے اسکرین پر سوال آ جاتا ہے. تو خواتین کے لیے ہمارے ان کورسز میں جو 10-10 مہینے کے ہوتے ہیں عام طور پر, خواتین کے لیے باپردہ شرکت کا اہتمام ہوتا ہے. وہاں ان کے تجوید کا اہتمام ہے, گرامر کا اہتمام ہے. تو اس سے جو خواتین گزرتی ہیں جن کو تھوڑی بہت استعداد پیدا ہو جاتی ہے, تو ان کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ درس کا بھی سلسلہ کر سکتی, مگر یہ بڑے پیمانے پر نہیں ہوتا, یہ گھروں کی حد تک, کوئی ہمارا مرکز ہے اس کی حد تک, اور اپنے مقامی علاقے کی حد تک ہوتا ہے. ٹھیک. اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین میں کام کم ہے, تھوڑا زیادہ آپ نے پھیلایا نہیں ہے. ملا جلا رجحان ہے, اور کم تو ہے کیونکہ ہم نے اور بعض دینی ادارے, اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر بے حیائی ختم کرنا چاہتے ہیں نا تو مردوں پہ نہیں محنت کی جائے گی, اس کو اگر تھوڑا سا آپ بڑھائیں. اس زمانے میں آپ تقوی کا معیار اگر بہت ہائی رکھیں گے نا, تو اتنا تو ہونا چاہیے جو واجبات اور فرائض و واجبات کی باؤنڈری سے نہ نکلیں. لیکن ہم نے بعض ایسے علماء سے جو دنیا کے حالات کو اس وقت بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ معیار اگر آپ نے رکھا تو کام پھیلے گا نہیں آپ کا. امام حنیفہ کا بھی یہی رائے تھی کہ خواتین کو مسجدوں میں نہیں آنا چاہیے, اور اس کی رائے حدیث کی مخالفت نہیں تھی اس کی بیس. حضرت عائشہ کا قول تھا لو کان النبی رأى ما رأينا فمنع نساءنا كما منعت نساء بنی اسرائیل, کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو روک دیتے. اس بیس پہ اسلاف میں اختلاف رہا ہے. عبداللہ بن عمر اس کے قائل تھے آئیں, ان کے بیٹے اس کے قائل تھے کہ عورتیں نہیں آئیں. تو وہ تو اختلاف فقہ حنفی میں اسی رائے کو لیا گیا کہ نہ آئیں. لیکن یہ وہ دور تھا کہ جب خواتین مسجد میں نہیں آتی تو گھروں میں رہتی نا. ایگزیکٹلی. لوگ مجھ سے بہت آگے شکایتیں شروع میں کرتے رہے ہیں, اب تو نہیں کرتے, ان کو پتہ ہے یہ بھی اسی نظریے کا ہے. پہلے بتاتے تھے کہ تنظیم اسلامی میں خواتین راتوں کو درس میں جاتی ہیں, بیٹھی رہتی ہیں, تو یہ تو فتویٰ نہیں ہے اس پر. میں ان سے کہتا تھا اگر تنظیم اسلامی میں یہ خواتین تراویح میں شرکت نہیں کریں گی تو تاریخ روڈ کے بازاروں میں مارکیٹوں میں گھومیں گی پھر وہ. تو من لم یعرف باہل زمانہ فہو جاہل والی بات ہے نا, کہ اپنے زمانے کو دیکھو نا. اگر آپ ان کو نئی مسجدوں میں انوالو کرتے تو یہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھیں گی, یہ
اب تو گھر گھر نہیں رہے ہیں نا، اب تو بالکل تو آپ یعنی ڈرامے دیکھیں گی. یہ صحیح بات. آپ کی بات بلند ہوتی ہے مفتی صاحب. آپ کی اجازت سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نوکری کے لیے اجازت دی جا رہی ہے, جی ہاں, تعلیم کے لیے اجازت دی جا رہی ہے, ہائر ایجوکیشن کے لیے, ساری چیزوں کے لیے اجازت دی جا رہی ہے, مگر اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے کلام کو سن لیں یا وہ ایسا ایک موسیقہ خیز سی صورت لگتی ہے کہ وہ فلم دیکھنے جا رہی ہے, وہ یونیورسٹی میں جا رہی ہے, وہ ہر جگہ جا رہی ہے. جی مسجد جب آتی ہے تو مولوی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے کہ فتنے کا اندیشہ ہے. خبردار جو اندر آئی. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا پردے کا انتظام ہو, بالکل الحمدللہ, اور سیپریٹ راستہ ہو, حتی الامکان اختلاط نہ ہو, بالکل, اور یہ بھی جس حد تک ممکن ہو. 100% ممکن نہیں ہوتا, ایگزیکٹلی 100% ممکن کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ پھر بھی فتنے کے اندیشے رہتے ہیں. تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے. بڑی مصیبت ہے کفر و الحاد, ان کا قرآن سے رشتہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ تو میرا تو موقف اس بارے میں, آپ کی بات بلند ہوتی ہے. میں آپ کی اجازت سے عرض کروں کہ ان محافل میں ماشاءاللہ برسوں سے سلسلہ کراچی میں اور موقع بھی ملا, اور ماشاءاللہ اس سال 46 مقامات پر کراچی میں یہ سلسلے جاری ہیں. اور میں ذاتی طور پر ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو کسی طرح ان محافل میں آ گئیں, کسی طرح ماڈلنگ کرتی تھیں, فنکارائیں تھیں, اور پتہ نہیں کون کون سے پروفیشن میں تھیں. آج اللہ نے ان کی زندگیاں بدل دی الحمدللہ. اور یہ کسی فرد کا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے. اس کا نہ تنظیم اسلامی کریڈٹ لے, نہ ڈاکٹر اسرار صاحب لیں, یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے. تو خدا را آنے دیجئے. اور ان محافل اچھا یہاں تو ہم ان کو دین سکھانے کے لیے بلا رہے ہیں نا. جمعے میں اگر آنا ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی آئیں تو وہ خطبہ سنیں نا, تقریر سنیں, تعلیم. اسی طرح اگر دورہ ترجمہ قرآن میں آ رہی تو قرآن کا بیان یہ مقصود ہے اس کے اندر. تو اس کو بھی اگر پیش نظر رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ توسع. ویسے آپ کی اجازت سے مفتی منیب الرحمان صاحب, بزرگ آدمی ہمارے, وہ بھی اسی رائے کے قائل ہیں. ان کی اپنی مسجد میں بھی میرے علم میں ہے کہ لال کمیٹی والے جو بھی, جی ایگزیکٹلی. تو وہ بھی بھارت مفتی صاحب ہیں, بریلوی مکتب فکر سے, لیکن صاحب علم آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اس دور میں بھی سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے لیے انتظام ہونا چاہیے تاکہ فضولیات میں نہ جائیں. اور مرد کون سا عورتوں کو دین سکھا رہے ہیں, جی ہاں, جو ان کو سارا دین پتہ چل چکا ہو. تو ان کا کوئی نہ کوئی انتظام اس میں ہونا چاہیے. جی. اچھا, میں آسٹریلیا جا رہا تھا یا پتہ نہیں کس ملک, مجھے یاد نہیں, آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی, بڑی لمبی گپ شپ ہوئی تھی. اس وقت فرسٹ ٹائم آپ سے میں بہت لمبی گپ شپ ہوئی, اور آپ نے, میں بڑا حیران ہوا تھا, آپ نے KPK میں نصاب میں تبدیلی کے لیے آپ کی بڑی کوششیں تھیں, اس کو اسلامی بنانا, اس میں اسلامیات کے موضوع میں جو تبدیلیاں کی آپ نے, قرآن مجید کی تعلیم کو, میرا خیال یہ عمران خان کے دور حکومت میں شاید یہ ہوا ہے. تو وہ ذرا بغیر کسی تواضع کے, عاجزی انکساری کے, آپ کے لیے اس کی جو کوششیں ہیں وہ ذرا جس اسٹائل میں آپ نے مجھے بتائی تھیں اسی اسٹائل میں ذرا آپ کھل کے بتائیں کیا کچھ ہوا ہے اور اس میں کیا تبدیلی عملاً ہوئی ہے, اور اس میں آپ کے ساتھ اور کون کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا یا آپ نے ان کا ساتھ دیا. اصل میں بنیادی طور پر کراچی کا ایک ادارہ ہے جو تنظیم اسلامی سے بالکل علیحدہ ہے, دی علم فاؤنڈیشن اس کا نام ہے. دی علم فاؤنڈیشن, جی ایگزیکٹلی. ہمارے ناظرین سرچ کریں گے تو ان کو مل جائے گا انشاءاللہ. یہ کراچی کے کچھ تاجر حضرات ہیں, بڑے دیندار لوگ ہیں, انہوں نے بہت سے خیر کے اور بھی کام کیے. یہ ادارہ انہوں نے 2009 میں قائم کیا تھا. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی سنتے تھے, مجھے بھی سنتے تھے, میں ان کے سامنے سمجھے کہ بڑا ہوا ہوں, بہت پہلے سے جانتے تھے. تو انہوں نے مشورے میں شامل کیا کہ بھائی اسکولوں کے اندر نظام تعلیم میں قرآن حکیم کے حوالے سے کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. تو 2009 میں ادارہ بنا, 2010 سے کام کرنا شروع کیا گیا. صحیح. اس میں خواہش یہ تھی کہ جو قرآن ہم بڑوں کو پڑھا رہے ہیں اور بڑی مشکل سے بڑے ہاتھ آتے ہیں, اگر وہ نظام تعلیم کا حصہ بن جائے جہاں 5.5 کروڑ بچے ابھی اسکول جاتے ہیں, تو جیسے وہ انگریزی پڑھتا ہے اور فرفر انگریزی بولتا ہے, اردو پڑھتا ہے تو غالب کو بولنا شروع کر دیتا ہے, اقبال کو ترم سے پڑھنا, اگر اس لائف میں اس زندگی میں قرآن پڑھ لے تو کیا یہ اچھا ہو جائے انشاءاللہ. تو میں نے بڑوں سے اجازت دی جو حضرات علم فاؤنڈیشن کے سرپرست ہیں, کہا جی بیٹا شروع کریں. تو اللہ کا نام لے کر کچھ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت توفیق بھی دی ہے, بیان بھی کرتے ہیں, لیکن معروف تراجم و تفاسیر کو سامنے رکھ کر ایک سلسلہ شروع کیا. ابتدا میں صرف 2 یا 3 لوگ ہم تھے جو اس ادارے کے اندر تھے, اور پھر ہوتے ہوتے ٹیم بڑھتی چلی گئی. پھر ہم نے 2-3 علماء کو بھی آن بورڈ لیا اور ان سے بھی مشاورہ شامل کی. پھر ہوتے ہوتے 2010 میں پہلا حصہ اس کا شائع ہوا, اور 250 بچوں نے کراچی کے 20-22 اسکول میں سلسلہ شروع کیا. علماء سے کچھ سے مشاورت رہی. اسکولوں کی انتظامیہ سے آپ ملتے تھے؟ جی ایگزیکٹلی. ان کو ترغیب دیتے تھے؟ کچھ تو اصل میں وہ اللہ کی شان ہے نا, وہ میڈیا کے پروگراموں کی وجہ سے کچھ تو پہلے سے جانتے تھے, تو ایک تھوڑا اعتماد والا معاملہ تھا. تو رابطے میں لوگ آئے, ان سے ہم نے بات چیت شروع کی اور انہوں نے اپنے طور پر قرآن پاک کا سلسلہ شروع کیا. اچھا, اس کو ہم نے عنوان دیا مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات, یہ اس کا ٹائٹل ہے. اور یہ مکمل قرآن ہے, ترجمے کے ساتھ, تشریح کے ساتھ, مورل لیسنس, ایکسرسائزز, جو بھی ایک اکیڈیمک کا میکانزم ہوتا ہے اس کے پورے معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے, اور پھر دینی اعتبار سے وہ پکا کام ہو, وہ ابھی ذکر آگے آ جائے گا انشاءاللہ. تو 2010 میں تو 2500 بچے ہمیں ملے,
ایک دو علماء ملے جو دارالعلوم کورنگی سے فارغ التحصیل تھے، قاری ضیاء الرحمان صاحب ہیں، بہت بڑے قاری ہیں اور محمد علی جناح کی سوسائٹی میں ایک مسجد کے امام بھی ہیں، انہوں نے تھوڑی معاونت ہماری فرمائی اور کچھ حضرات نے معاونت فرمائی. ہوتے ہوتے سلسلہ کچھ بڑھتا گیا تا آ کے جو پچھلی گورنمنٹ تھی نون لیگ کی، اس کے وزیر تعلیم تھے بلیغ الرحمان صاحب، باشرہ آدمی تھے. ان تک یہ بات پہنچی مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کے ذریعے سے، انہوں نے ملاقات ان سے کروائی اور ان کے سامنے اس کو ہم نے پریزنٹ کیا. تو 2017 میں فیڈرل گورنمنٹ کا جو آفیشیل گیزٹ ہوتا ہے اس میں ایک ترتیب آ گئی کہ پہلی سے پانچویں میں ناظرہ قرآن پڑھانا ضروری ہے اور چھٹی سے 12ویں میں قرآن پاک کا ترجمہ 7 سالوں میں پڑھانا ضروری ہے. یہ 2017 ہو گیا. 2018 میں کچھ مسائل ہوئے، کچھ ایک دو حضرات کی طرف سے بڑی بحثیں آئیں کہ یہ فرقہ واریت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو بلیغ الرحمان صاحب نے اتحاد تنظیمات مدارس کو ریکویسٹ کی، جو 5 وفاق ہیں، آپ تو جانتے ہیں ناظرین کی آسانی کے لیے یہ دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، اہل الحدیث حضرات، اہل تشیع حضرات اور جماعت اسلامی کا جو 5 بورڈ ہے، وفاق ہیں، ان کو ریکویسٹ کی گئی اور ان کی ایک کمیٹی بنا دی گئی جس میں 5 کے ایک جید عالم مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب جو ہیں وہ وفاق المدارس کی طرف سے ہیں اور میں علم فاؤنڈیشن کی طرف سے اس میں شامل رہا. یہ 2018 میں علماء کی کمیٹی اور فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کے امبریلا میں کام ہوا اور 3 سال اس میں لگے الحمدللہ. اور 3 سال میں 20 ہماری میٹنگز اسلام آباد میں ہوئی، 5-5 6-6 گھنٹے کی. یہ علماء اس پر بحث کرتے تھے، اپنے طلباء کو دکھاتے تھے یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ترجمے میں، تشریح میں، فلاں میں، یہ رائے عقیدے کا مسئلہ، یہ ساری بحثیں ہوتی تھیں. اور 28 جنوری 2020 کووڈ سے جسٹ پہلے یہ سائن ہو گیا اور تمام 7 حصے جس میں مکمل قرآن، ترجمہ، تشریح، مختصر، مورل ایسنس وغیرہ سب نے سائن کر دیا کہ اس پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ ہوا ہے 2017 سے سلسلہ شروع. پھر 5 وفاق جو تھے اور جو 5 مسالک چل رہے ہیں پاکستان میں، سب نے اس پہ اتفاق رائے سے سائن کیا. پاکستان میں میرا خیال ہے ختم نبوت کے بعد ایک یہ بہت بڑا، یعنی یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جس طرح کا اجماع، اہل حدیث، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کی. اور جو ابھی ہمارے ناظرین چاہیں وہ دین فاؤنڈیشن یا مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبت ٹائپ کریں، ساری ڈیٹیل ان کے سامنے، ان کا لیٹر بھی 3 پیج کا سائنڈ ان کے اسٹیمپ کے ساتھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ سلسلہ بڑا اور آج ماشاءاللہ صاحب تقریباً کوئی 23 لاکھ طلبہ تو ابھی پڑھ رہے ہیں. کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آپ آسٹریلیا کے ویزے کے لیے اپلائی کر رہے تھے، میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ اپلائی کر رہا تھا آسٹریلیا کے ویزے کے لیے. تو اس وقت جو ہماری بات ہوئی تھی تو کے پی نے لیڈ لی تھی اور میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے فیڈرل میں کام کیا مگر لیڈ لے لی کے پی نے اور انہوں نے شروع کر دی کے پی کے نے. اور اب وہ خود گورنمنٹ کے اسکولوں کے لیے کتابیں خود چھاپ رہے ہیں، مواد ہم دیتے ہیں، چھاپتے وہ ہیں. اور اس وقت میں کریڈٹ دوں گا کہ پنجاب میں بہت زبردست کام ہوا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، اور آج کل وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اس کا کمپلسری پیپر آنے والا ہے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں. جب کمپلسری پیپر آ جائے گا تو پھر تو سب کو پڑھنا پڑے گا. اگر آپ کے اسٹائل میں کہوں تو ان کی تو ابا جان کو بھی پڑھنا پڑے گا پھر انشاءاللہ تعالی انتہائی ادب سے. تو پنجاب میں یہ موو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں چلی، گورنمنٹ چینج ہوئی ہے لیکن وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کام کر رہا ہے. تو یہ سلسلہ چلا ہے. آپ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر برآمد فرمائے. اور اگر 10 سال لگ جائیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک بچہ جو آج 6ٹی میں ہے وہ اگلے 7 سال مستقل قرآن پاک سے گزرے گا تو پیپر بھی دے گا اور ترجمے سے، تشریح سے، اور ایک ایسا ترجمہ اور ایسی تشریح جس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے. تو اس سے کوئی فرقہ واریت کے مسائل بھی انشاءاللہ پیدا. بڑا اچھا خاندانی کام کیا ہے آپ لوگوں نے. اس میں کن کن شخصیات کا بڑا کردار ہے اس نصاب کو منظور کروانے میں اور اسکولوں کا حصہ بنانے میں؟ ان کے نام آ جائیں. ایک تو آپ کا بہت بڑا ماشاءاللہ مؤثر کردار ہے، اور کن کا کردار ہے؟ ایک تو ہمارے جو علم فاؤنڈیشن کے ہمارے سرپرست ہیں، یہ حضرات وہ ہیں کہ عجیب بات ہے، ایسے اللہ والے ہیں کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو میں تو آپ کو نظر آ جاؤں گا، مجبوری ہے کہ جانا پڑتا ہے پریزنٹیشنز کے لیے، سب کے لیے. ان کی تصویر تو دور کی بات، ان کا نام بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن بہت قابل اعتماد لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. تو یہ تو تاجر برادری کے حضرات ہیں کراچی کے، اور آپ خود کراچی میں رہتے ہیں. ماشاءاللہ پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے اعتبار سے خیر کے کاموں کے لیے بڑا توفیق عطا فرمائی. تو ایک تو ہمارے جو سرپرست ہیں، ہمارے ٹرسٹیز ہیں فاؤنڈیشن کے، ان حضرات کا بڑا کردار رہا. اور سچی بات میں عرض کرتا ہوں، یعنی مختلف مکاتب فکر کے بہت سارے علماء، کراچی ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، آپ پنجاب کے ملتان کی بات کر لیں، چھوٹے قصبوں کی، دیہاتوں کی، شہروں کی بات کر لیں، تو الحمدللہ بہت سے لوگ ہمیں ملتے چلے گئے. اور اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی بھی سرپرستی رہی، اور مولانا منظور احمد مینگل صاحب کی بڑی سرپرستی کا معاملہ رہا. جو باقی 5 وفاقوں کے حضرات ہیں، مولانا ارشد سعید کاظمی صاحب ہیں، یہ بریلی مکتب فکر سے ہیں. مولانا سعید کاظمی صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، ان کے بھائی ہیں، صاحب علم آدمی ہیں، ان کا بڑا اس میں کنٹریبیوشن رہا. اسی طرح مولانا طارق نجیب صاحب ہیں، یہ فیصل آباد سے ہوتے ہیں، یہ اہل حدیث مکتب فکر سے ہیں، انہوں نے اپنے مکتب فکر میں اس کا کافی سلسلہ کیا ہے. جماعت اسلامی سے جس میں ہیں وہ مولانا گوہر رحمان صاحب کے بیٹے ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان،
ان کا کافی اس میں کنٹریبیوشن ہے. اور جو اہل تشیع کی طرف سے وہ جامعہ الکوثر اسلام وفاق المدارس سے مولانا منظور منگل صاحب منظور منگل صاحب ماشاء اللہ. اور مولانا زاہد الراشد صاحب کا بھی آپ کچھ بتا رہے تھے. نہیں ان کی دعائیں شامل ہیں. اچھا ان کی دعائیں ہمارے زاہد الراشد صاحب کا جو ذکر آیا تھا وہ تو تحریک انسداد سود کے تعلق سے تھا. البتہ ان کی دعائیں اس میں شامل ہیں. قاری حنیف جالندری صاحب کا اچھا رول ہے, خاصا انہوں نے مختلف فورمز پہ اس کو بیان کیا. مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے ہمیں مختلف لوگوں سے ملاقات کرانے میں, بلیغ الرحمان صاحب سے ملاقات کرانے میں بڑا ہمیں تعاون عطا کیا ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اتنے سارے نام ہو جائیں گے کہ شاید جن کا احاطہ کرنا ممکن نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ٹرسٹیز ہیں, ہماری جو ٹیم میں نوجوان ہیں ماشاءاللہ, ان کی دن رات کی محنت اور اخلاص ہے. ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کی فیلڈ ہے مفتی صاحب کے, یہ اتفاق رائے ترجمے پر ہونا وہ آسان کام تھا. لیکن اللہ کا بڑا فضل ہوا تو علماء کے طبقے سے مختلف, جب بلیغ الرحمان صاحب سے بات چل رہی تھی تو اس وقت انہوں نے سب سے بات کی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی تھی, عمران خان سے بات کی تھی, 2017-18 کی بات کر رہا ہوں. تو سب نے کہا بھائی اس میں ہم کوئی روڑا نہیں اٹکائیں گے, اس میں ہمارا کوئی آپ سے اختلاف نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے افراد کی طرف سے بھی جب یہ گیزٹ پاس ہو رہا تھا اور پارلیمنٹ میں آ رہی تھی بات, نیشنل اسمبلی میں آئی اور سینٹ کے اندر آئی, وفاق کی سطح پر, تو کسی کی طرف سے کوئی روڑے نہیں اٹکائے گئے اور سب نے ماشاءاللہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی برکت ہے, مختلف لوگوں کا اس میں اخلاص ہے, اور ہم نے اپنے اسلاف کا کام استعمال کیا, اپنے بزرگوں کے تراجم کو, تفاسیر کو استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں ہمارے ان بزرگوں اور اسلاف کا اخلاص بھی ہے کہ وہ کام جو اسکیٹرڈ تھا وہ ایک جگہ جمع ہو کر اس ایک شکل میں آ گیا کہ متفق علیہ ترجمہ تشریح سامنے آ چکا ہے. صحیح ماشاءاللہ. آپ کا یوٹیوب پہ کوئی چینل ہے؟ میرا ذاتی نام سے تو نہیں ہے. اس میں اسلامی کا تنظیم اسلامی, آپ سمپلی ہماری ویب سائٹ بھی اگر لکھ دیں tanzim.org تو وہاں پر ہمارے جو فیس بک پیجز ہیں تنظیم کے یا یوٹیوب چینلز ہیں تنظیم کے, وہ ان کے لنکس وہاں پر اویلیبل ہو جائیں گے. سمپلی رابطے کے لیے tanzim.org بھی اگر لکھ دیتے ہیں تو ہمارے ناظرین وہاں سے بہت سارے لنکس کو حاصل کر لیں گے. امپورٹنٹ سوال ہے, ہمارے دینی مدارس کے بعض طلباء, سب تو نہیں, بعض علماء وہ بھی تھوڑے سے بدگمان رہتے ہیں تنظیم اسلامی سے, اور اس کی وجہ, کیونکہ میں تو مدرسے کا آدمی ہوں, تو ہمارے وفاق المدارس کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے, آپ کو پتہ ہے. جی جی الحمدللہ. ان کی بدگمانی کی وجہ, میں بھی تھا اس میں, لیکن جب میں نے وزٹ کیا آپ لوگوں کے اداروں میں گیا تو میری بدگمانی دور ہوئی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تنظیم اسلامی کسی نئے فرقے کی بنیاد رکھ دے. صحیح ہے نا, علماء سے بدگمان کرا کے کوئی نیا فرقہ, جیسے نئے نئے اسکالرز آج کل آ رہے ہیں نا, ہر آدمی اپنی تحقیق لا رہا ہے طلاق کے مسائل میں, وراثت کے مسائل میں, تو اس طرح کے اسکالرز تو آپ کہیں فیوچر میں پیدا نہیں کر رہے. جزاک اللہ خیر. ایک پتہ چلا جی ایک نیا فرقہ پیدا ہو گیا. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو جزاک خیر. یا مسائل کے بارے میں کوئی اصول ہیں آپ کے کہ فقہی مسائل, اختلاف تو ظاہر ہے فقہی مسائل میں ہی آتا ہے نا, تو اس میں آپ کا بنیادی اصول ہے کیا؟ جی بہت شکریہ, آپ نے اچھی, یعنی ہم میں سے کوئی, علماء میں سے کوئی اپنے بچوں کو تنظیم اسلامی میں بھیجتا ہے, پتہ چلا جی وہ ایک نیا فرقہ بن کے آ گیا, وہ کہہ رہے یہ سارے غلط ہیں, میں اس کو بھی نہیں مانتا, جو ہو رہا ہے میں نام نہیں لوں گا فرقوں کے. صحیح. تو یہ ایک بڑی بدگمانی ہے. جزاک اللہ خیر, بالکل آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اب یعنی مدارس پر اعتماد تو نہیں ختم ہو جاتا؟ اللہ قطع نہیں, میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ اگر یہ جملے 2010 والے ہوتے نا, 2010 میں تو, یا 2010 سے بھی پیچھے چلے جائیں 7-8 تک بھی, تو بالکل بات لگتی تھی ایسی. مگر اب حالات خاصے بدلے ہیں. آپ ماشاءاللہ محبت فرماتے ہیں, اپنا فورم آپ نے دیا, پورا پروگرام آپ نے تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں کر ڈالا, آپ کی وسعت قلبی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ حالات بہت بدلے ہیں, اور ہوتا ہے کہ جب تک ملاقاتیں نہ ہوں, قریب ایک دوسرے کے نہ آئیں, ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش نہ کریں, تو دائیں بائیں کی باتوں سے بدگمانیاں ہی پیدا. میں ویسے جو ناظرین ہیں ان کو بتا دوں کہ میں تنظیم اسلامی کے, میں بھی ان کو لبرل سمجھتا تھا تنظیم اسلامی کو نا, کہ یہ ذرا ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو پڑھے لکھے جہاں ہوں گے وہاں لبرلزم ہوتا ہے, ان کا اسلام بھی ماڈرن قسم کا اسلام ہوتا ہے, ماڈریٹ اسلام, سافٹ اسلام. میں جب ان کے اسکول گیا تو میں نے بچوں کی شلواریں اتنی آدھی پنڈلیوں تک دیکھی, میں نے کہا یار یہ تو 4 مہینے لگا کے جو تبلیغ سے آتے ہیں ان کی اتنی اونچی شلواریں نہیں ہوتی. تو خیر یہ ایک درمیان میں کچھ شلوار پہ دین رکھا ہوا نہیں ہے, ایک مثال دینے کے لیے کہ کوئی, مجھے نہیں لگا کہ کوئی ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں. اور پردے کی جو پابندیاں تھیں وہ ہماری مسجد میں اتنی شاید سخت پابندی نہ ہو, آپ کے ہاں زیادہ تھی الحمدللہ. تو ہماری مسجد میں اگر نہیں ہے تو غلط ہے وہ, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا. جی آپ بتائیے اب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ تو میں اس کر رہا تھا کہ جب تک ملاقاتیں نہ ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع نہ ملے, تو ایک امکان ہوتا ہے کہ ایک دائیں بائیں سے کچھ باتیں پہنچے اور ایک غلط تاثر قائم کر لیا جائے. میں اپنے بارے میں نہیں جاؤں گا, ورنہ کسی دور میں بات ہے یہ 95 کی, میں اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کے کچھ سناتا تھا تفسیر عثمانی سے, تعلیم الاسلام مفتی کفایہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, معرف الحدیث مفتی مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. میرے بارے میں نیوٹن شکایتیں پہنچ گئیں. اچھا وہاں کے علماء جانتے تھے مجھے, اچھا ان تک شکایت ایسی, اپنے گرو مندر پہ جو ہے مولانا فضل محمد صاحب بزرگ آدمی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں, شکایت ایسی پہنچی کہ شاید کوئی بدماش لڑکا محلے کا بیٹھ کے جو ہے نا وہ درس دے رہا ہے. تو ایک بزرگ مجھے ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور شکل دکھا دی, کچھ بال بھی آ گئے تھے, کالج لائف کی بات تھی. تم ہو شجاع الدین؟ میں نے کہا جی.
بولا وہ پٹھان آدمی ہو رہا خانہ خراب بدبخت، پتہ نہیں انہیں کیا مجھے پہنچایا. میں نے حضرت اسی لیے حاضر ہو گیا کہ آپ دیکھ لیں کہ میں بیٹھ کے تفسیر عثمانی پڑھ کے سنا رہا ہوں. بولا پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو اچھی بات ہے کہ یہ گفتگو ہونی چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خدا نخواستہ فرقہ نہ بن جائے، ہم یہی توقع رکھتے ہیں علماء سے کہ وہ ہم پر یہ نگاہ رکھیں. اور یہ آج میں نہیں کہہ رہا، یہ سابقہ امیر جو 18 سال امیر عاقب سعید صاحب وہ نہیں کہہ رہے، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی عمارت کے دور میں بھی علماء سے روابط رکھے. مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے دروس کراتے تھے نیو ٹاؤن کے اندر، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا. مفتی نظام الدین شاملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا گہرا رابطہ تھا، خاص طور پر افغانستان کے معاملات کے حوالے سے. اسی طرح اور علماء سے، ہاں جو بمانگے دول وہ کہتے تھے، سنا بھی دیا کرتے تھے، بزرگ بھی تھے ڈاکٹر صاحب، لیکن علماء سے روابط. ڈاکٹر صاحب کی 1985 کی ایک تقریر ہے، بعض لبرلز جن کا آپ نے نام نہیں لیا، میں بھی نہیں لیتا، ان میں سے جو ایک بہت معروف ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، دنیا آج ان کو دیکھ رہی کہ آج وہ کیا کچھ فنکاریاں کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی 1985 کی تقریر ہے، وہ 2000 سے آیا میڈیا پر، جن کا میں نے نام نہیں لیا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی 1985 کی تقریر ہے، اس میں انہوں نے کہا جب امت میں فتنہ اٹھا پہلا کام کیا ہوتا ہے، امت کی 14 صدیوں کی جو چین ہے نا اس سے کاٹو، اسلاف سے جو ہے وہ ان کو بدگمان کر دو، بدزن کر دو، پھر بے لنگر کے جہاز جدھر چاہو لے کر چلے جاؤ. تو اس 85 کے خطاب جو ہم چھاپتے بھی ہیں، اور میں نے کیا تھا مدرسین کی سالانہ کورسز ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم ان کو پڑھاتے ہیں کہ علماء سے رابطہ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مجھ سمیت ہم اپنے مدرسین کو یہ سمجھاتے ہیں بھائی ہمارا میدان فتوے کا نہیں ہے، ہمارا میدان فقہی مسائل کا نہیں ہے، ہمارا میدان دعوت کے کام کا ہے، اصلاح کا کام کا ہے، اقامت دین کی جد و جہد کا ہے. اس میں تم بھرپور بات کریں. جہاں فقہی مسائل آ جائیں، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے فقہی معاملات میں میں امی ہوں، اور امی اس طرح کہتے تھے کہ جتنا میری امی نے مجھے بتایا اتنا مجھے پتا ہے. فقہی مسائل میں ہم نہیں جاتے اور اپنے رفقا کو منع کرتے ہیں کہ اس میں کوئی رائے پیش نہ کریں اور علماء کی طرف رجوع کر لیں. ہاں آپ نے ایک نشست میں مجھے مشورہ دیا تھا کچھ تو بیان کریں، تو اصولی بات بیان کر دیں جتنا ہمیں معلوم ہوتا ہے. پھر ہماری آڈینس میں میجورٹی احناف کی آتی ہے، کچھ حضرات اہل الحدیث مکتب فکر سے بھی ہوتے ہیں. تم یہ کہتے بھائی اپنے مکتب فکر کے علماء سے جا کے مسئلہ معلوم کر لیں. اس کا پورا لحاظ ہمیں ہے. اور پچھلے 10-12 سال بلکہ اس سے زائد میں سابق امیر عاقب سعید صاحب نے تمام معروف شہروں میں علماء سے روابط رکھے. اور دلچسپ بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف دارالعلوم کورنگی سے اور نیو ٹاؤن سے، جامعہ بنوریا سے ماضی میں فتاوی دیے گئے تھے. آج کوئی فتویٰ ویب سائٹ پر ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف نہیں ہے، یعنی انہوں نے رجوع کیا، دارالعلوم کورنگی نے بھی، بنوری ٹاؤن نے بھی. الحمدللہ. اصل میں اس لیے بھی اس کو میں نے نمایاں کیا کہ بعض لوگ ابھی بھی نا ان پرانے فتووں کو لے کے ایک وہ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ لوگ خلاف تھے، یہ لوگ خلاف تھے، حالانکہ وہ ان فتاوی سے انہوں نے رجوع کیا ہے. ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کوئی جوائن کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے درس ہوتے کہاں ہیں؟ ابھی فی الحال آپ کہاں درس دے رہے ہیں؟ آج کل دے بھی رہے ہیں یا آپ نے کسی نائب کو بٹھایا ہوا ہے آپ نے؟ تو یہ کام کوئی اس جماعت میں آ کے کوئی نوجوان چاہتا ہے کہ میں بھی مدرس بنوں اور میں بھی درس قرآن دوں آپ کے پلیٹ فارم سے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک دین کی اشاعت کے جذبے سے وہ یہ کام، یا کوئی خاتون چاہتی ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہم نے اصل میں صاحب تنظیم شمولیت کے لیے 2-3 اصولی باتیں ہیں. نمبر 1، جو تنظیمی فکر پیش کی جاتی ہے، طریقہ کار، اس پر اعتماد ہو. ظاہر بات ہے ادارے کے پہلی دفعہ میں رابطہ کس سے کرے گا؟ وہ بہت سمپل سو یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ، اس ویب سائٹ پہ پورے پاکستان کے تمام مقامات کے ایڈریسز، تنظیم اسلامی .com، تنظیم.org، تنظیم.org، اس ویب سائٹ پر اگر جائیے گا تو پورے پاکستان کے اعتبار سے علاقوں کے مقامی دفاتر، ان کے ایڈریسز، ان کے فون نمبرز موجود ہیں. اور جو ویب سائٹ پر اگر آ گیا تو ایک ہمارا ای میل ایڈریس وہاں پہ info@tanzim بھی ہے. اگر وہاں رابطہ ہو جائے تو اگلا بتا دے بھائی میں چھانگا مانگا میں ہوں، میں لیا کے اندر ہوں، میں ملتان میں ہوں، تو وہاں کے مقامی ایڈریس اور فون نمبر کو ہم شیئر کروا دیں گے اس کو. یہ تو ہو گیا رابطے کا معاملہ. شامل ہونے کے لیے ہمارا مشورہ ہوتا ہے کہ 2-3 بنیادی کتابچے ہماری ویب سائٹ پر ہیں. تنظیم اسلامی کا ایک تعارف، تنظیم اسلامی کی دعوت اور دینی فرائض کا جامع تصور. اگر یہ کتابچے دیکھ لیں تو بنیادی فکر واضح ہو جاتی ہے اور پھر شامل ہو سکتے ہیں. اچھا، ہم نے شمولیت کے لیے بیعت کا سلسلہ رکھا ہے اجتماعیت کے اندر. تو بیعت کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب نے جماعت کو قائم کیا تھا. تو جو شامل ہونا چاہے بیعت کر کے شامل ہو سکتا ہے. بیعت فارم باقاعدہ ہوتا ہے. حضرات تو بالمشافہ بھی بیعت ہو جاتی ہے جب فزیکلی پاسبلٹی ہوتی ہے. اور خواتین شامل ہونا چاہیں تو وہ بھی بیعت فارم فل کر کے شامل. بیعت کس بات پر ہوتی ہے؟ کہ تنظیم کے جو بھی اہداف ہیں. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے. کیونکہ ایک تو خانقاہوں میں بیعت ہوتے ہیں نا، اصلاحی بیعت ہوتی ہے، ایک خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے. نہیں، کس چیز کی بیعت ہے؟ ہاں، ہماری جو بیعت فارم کے الفاظ ہیں وہ بھی میں ہمارے ناظرین کو ریکمینڈ کروں گا کہ جا کے پڑھ لیں. ایک شخص جو نیا ابھی تنظیم میں شامل ہوا، بلکہ پہلے خواتین کی بات کر لیں. خواتین کی بیعت کے الفاظ وہی ہیں جو سورۃ الممتحنہ کے آخر میں.
بس وہی ہیں माशाअल्लाह। کہ شرک نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, گناہوں سے بچنے کی بات اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی بات. تو خواتین کا نظم ہم نے ہلکا بھی رکھا. تو خواتین کی بیعت کے الفاظ وہی ہیں جو سورہ ممتحنہ کے آخر میں آپ کو مل جاتے ہیں. اچھا, حضرات جو شامل ہوتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ کے حضور, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی گواہی, یعنی توحید اور رسالت کی گواہی, کلمہ, استغفار کے کلمات, اور وعدہ اللہ سے کہ تمام نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دوں گا اور مقدور بھر جہاد کروں گا, محنت کروں گا اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے, اور اس مقصد کے لیے وہ امیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. یہ ہے نئے آنے والے کے, جس کو مبتدی کہتے ہیں. جو مبتدی سے تھوڑا اور تقاضے پورے کر لے اس کو ہم ملتزم کہتے ہیں. اس کی بیعت کے الفاظ آپ بڑا اپریشیٹ کریں گے. جو الفاظ بیعت عقبہ ثانی کے ہیں وہی الفاظ ہم نے اختیار کیے, وہی الفاظ, یعنی کہ علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکر وعلی اثرۃ علیہ, جو بیعت عقبہ ثانی کے الفاظ ہیں وہی اختیار کیے ہیں. فرق یہ ہے وہ حضور کے ہاتھ پر بیعت تھی, ہر بات مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں جو امیر ہے وہ خطا سے پاک تو نہیں ہے, تو ایسی بات جو شریعت کے خلاف ہے وہ بات نہیں مانیں گے. اس بیعت کے الفاظ ہم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے. زبردست. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, بہت مفید رہی آج کی مجلس. آپ بھی کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے توسط سے سننے والوں کو؟ کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو, کوئی سوال جو آپ سمجھتے ہو وہ امپورٹنٹ تھا, مجھے پوچھنا چاہیے تھا, میں نے نہیں پوچھا؟ نہیں ماشاءاللہ کافی باتیں اللہ کے فضل سے آ گئی ہیں. اچھا سوری, بات میں بھول نہ جاؤں, مجھے بار بار یہ سوال آ رہا تھا, پاکستان سے باہر بھی آپ کا کوئی سلسلہ ہے؟ ہاں, پاکستان سے باہر ہم نے باقاعدہ سلسلہ نہیں رکھا. کوئی بلانا چاہے ہمارے, ہو سکتا ہے چینل میں جب آپ کا انٹرویو جائے گا تو بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے امریکہ میں خیال آئے آپ کو درس قرآن کے لیے بلائیں, کچھ لوگوں کو لندن میں خیال ہے, تو آپ کا کوئی ایسا سیٹ اپ ہے؟ کچھ عرصے تک تو میں گیا ہوں. وہاں ظاہر ہے تنظیم اس طرح تو نہیں چلا سکتے جیسے پاکستان میں, لیکن کوئی فیوچر میں سوچا ہوا ہے آپ نے کہ صرف درس قرآن کی حد تک اس کام کو پھیلایا جائے بین الاقوامی سطح پہ؟ وہ کام تو دیکھیے ڈاکٹر صاحب کے دروس ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آج بھی بہت ویلڈ ہیں, جہاں تک قرآن حکیم کی دعوت کا معاملہ. لیکن جو پیش نظر ہے کسی ایک خطے میں اللہ کا دین قائم اور نافذ تو کرنے کی کوشش کی جائے. اس سے ہمارا فوکس اس مملکت خدا داد پاکستان پر, جہاں پیدا بھی ہوئے اور جہاں کی بولی بولتے بھی ہیں, اور جو نام بھی اسلام کے نام پر قائم کیا گیا, ہمارا اصل فوکس ادھر ہے. البتہ جو لوگ پاکستان سے باہر خاص طور پر پاکستانی ہیں وہ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم جوڑتے ہیں, اور کچھ علاقوں کے اندر ہمارا باقاعدہ نظم بھی اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ جڑتے ہیں وہ باقاعدہ ہمارے نصاب سے اور دیگر امور سے گزر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. فیوچر میں کوئی پروگرام نہیں ہے آپ کا درس قرآن کی حد تک اس نیٹ ورک کو؟ دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے درس قرآن ہو رہے ہیں, وہ تو یوٹیوب پہ بہت لوگوں کے ہوتے ہیں درس, ایک نیٹ ورک جیسے انہوں نے پراپر اپنے شاگرد تیار کیے, پھر ان کو درس کے لیے بٹھایا, ایسا کوئی آپ کا باہر ملکوں میں پروگرام نہیں ہے؟ دیکھیے یہ ایک وقت کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں اس طرح ہونا چاہیے. جی اس میں دیکھیے ہم جیسے میں نے کہا ہمارا پہلا فوکس پاکستان. ایک جگہ اگر واقعتاً خلافت کا نظام قائم, اگر آپ اس چکر میں بیٹھے رہے کہ پہلے یہاں خلافت آئے تو پھر وہ تو ایسے ہی ہے, وہ لوگوں نے لکھا ہوتا نا کشمیر کی آزادی تک ادھار بند رہے گا. لیکن سر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, یعنی کہ ہم اپنے بیجوں کو بکھیر دیں, کیا یہ زیادہ پازیٹیو بات ہوگی, یا ایک جگہ فوکس کر کے ایک تناور درخت کھڑا ہو جس کی شاخیں خود بخود پھیلتی چلی جائیں گی؟ تو ذرا اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ غور کر لیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مجھ سے آپ نے بڑی محبت سے انوائٹ بھی کیا, اور یہ کم لوگوں میں, منہ پہ تعریف والی بات ہو جائے گی, ناظرین کرام سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ کم لوگوں میں یہ ظرف ہوتا ہے کہ وہ اپنا فورم کسی کے حوالے کر دیں. آپ نے کوئی اپنی ذاتی بات نہیں رکھی, پورا پروگرام ماشاءاللہ تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کے تعلق سے, تو یہ آپ کی ہم سے محبت. اصل میں ہم لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں تو نوجوانوں کی حالت دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ امیدیں آپ جیسے لوگوں سے ہیں, اور دینی مدارس کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے, اپنا ایک مؤثر کام ہے. میں بھی دینی مدرسے سے ہی فارغ ہوں, اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو میں نہ بیٹھا ہوتا یہاں پہ. لیکن جو یونیورسٹیوں میں, کالجز میں ایک بہت بڑا کردار آپ لوگوں کا ہے, تو میں تو چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کا تھوڑا تعارف ہو, لوگ آپ سے رابطہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر بات ہے اتنا بڑا کام ہے مصعب صاحب کہ پوری اجتماعیتیں بھی کھپ جائیں گی, تب بھی کم پڑ جائیں گی. تو یہ بریجنگ ہونی چاہیے. ماشاءاللہ ہم ذرا عصری تعلیم سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, آپ مدارس سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, لیکن اگر اس طرح مل بیٹھ کے گفتگو ہوگی, ایک دوسرے کو سمجھیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوگا, تو بڑے پیمانے پر جو دین کی کاز ہے اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آخری سوال, بالکل آخری, ویسے تو میں آخری کر کے کھینچتا جا رہا ہوں, لیکن بس یہ سچی مچی کا آخری. جی میں کسی مجلس میں ہوں اور شادیوں کی بات نہ ہو, ایسا اب تک ہوا نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. 2-3 شادیوں کو بھی آپ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے کچھ اڑتی اطلاعات ملی تھیں کہ اس پہ بھی آپ لوگ بات کرتے ہیں. یہ جو معاشرے میں بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کی کثرت ہے, اس میں بھی آپ تنظیم میں اس ٹاپک کو بھی نمایاں کرتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنے دروس میں. ماشاءاللہ. یعنی اس سوال کے بغیر تو مجلس مکمل نہ ہوتی ہے. نہیں الحمدللہ, ان پہلا کام تو آپ نے بھی کچھ جی الحمدللہ. تو ذرا بتائیں. میں منتظر تھا کہ کب آپ اس بات کو چھیڑیں گے کہ آپ. اصل میں مجھے پتا تھا آپ نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ نہیں پتا. اب آپ پہنچ رہی ہے, بعض دفعہ لوگ کرتے ہیں
فی الحال بتاتے نہیں ہیں, ان کو ڈر ہوتا ہے پکڑے جانے کا. تو مجھے بھی یہ تھا کہ میں یہ سوال اگر آپ سے پوچھ لوں, آپ کی کتنی شادی ہیں, تو آپ پکڑے نہ جائیں. نہ اللہ پہلے سے پکڑے گئے ہوئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جی پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی محنت کی ہے جو ہمارے علماء بھی کرتے ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب نے بڑے زوردار انداز میں کی ہے, نکاح کو آسان کرنے والی. جی ہاں جی. اور اس میں جتنی سادگی, کم از کم معاملہ, ایک تو یہ مستقل وہ ایک ان کی تحریک ہے, لوگوں کو وہ مصیبت پڑی ہوئی, یعنی پہلی نہیں ہو کے دے پا رہی ہے جو مصیبت ہم نے بنا رکھی, تو دوسری کا سوچے گا کون. اور جہاں تک دوسری بات ہے, آپ نے فرمایا تو الحمدللہ آپ سے اس کے علاوہ بھی ملاقات رہی, اس وقت بھی ذکر ہوا تھا. اور اب ناظرین کے لیے کہ میں اور مفتی صاحب ہم مشرب ہو گئے اس معنی میں, میری بھی ماشاءاللہ 2 بیویاں ہیں. ہمارے بہت ہی اچھے تنظیمی بزرگ ساتھی تھے, میرے استادوں کی طرح تھے, بڑے بھائیوں کی طرح تھے. ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی بیوہ سے پھر میں نے نکاح کیا. ان کے بچے بھی ہیں؟ ان کی ایک بیٹی ہے, وہ ربیبہ ہے میری, وہ اپنے گھر کی ہے, اس کے بھی 2 بچے ہیں ماشاءاللہ, تو وہ ساتھ ہیں ماشاءاللہ, ساتھ ہی رکھا ہے ہم نے. تو ایک تو یہ, تو وہ تنظیم کے لوگ بھی پریشان ہوگا کہ امیر صاحب نے کر لی تو کہ آرڈر نہ آ جائے, لیکن آرڈر والی بات تو نہیں کی جا سکتی, لیکن ترغیب و تشویق کی بات ہو تو ہم نکاح کو آسان کرنے کے حوالے سے بھی, یہ جو بے حیائی بڑھ رہی ہے اور جو طلاقیں بڑھ رہی ہیں اور عورتیں بیوہ بھی ہو رہی ہیں, کہاں جائیں گے آخر وہ, یہ تو آپ کا موضوع اور آپ برملا اس کا اظہار فرماتے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہم اس کی ترغیب دلائیں گے کہ نکاح کو آسان کرنے کا معاملہ بھی, اور کوشش کریں کہ بھائی کسی بیوہ سے, کسی مطلقہ سے, ایسی خاتون جس کو کوئی مل ہی نہیں رہا ہے, کہاں جائے گی اللہ کی وہ بندی, تاکہ وہ عفت اور حیا محفوظ, اور حیا محفوظ تو دین محفوظ ہوگا ہمارا. تو وہ ترغیب و تشویق کے ذیل میں ہم کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ بہت بہت جزائے خیر دے آپ کو, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, محبت آپ کے ساتھ. بہت جزاک اللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.